السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں سرکار کی صحت مبارک کے حوالے سے بھائیوں میں تشویش بھی ہے، کچھ وصفے سے تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر بات ہے محبت میں بھائیوں کو ایسے خیالات آ بھی جاتے ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں بھی یا ادھر ادھر سے باتیں چونکہ پوری نہیں پہنچتی تو بعض کا تو تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو اصل جس طرح معلومات وہ جس طرح جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے اور غلط طریقے سے آگے کنوے ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر ظاہر بات ہے وہ تشویش زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وسوسے یا خیالات پھر اس طرح کی سوچیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو میں چونکہ آج سے نہیں یا اس معاملے سے نہیں، کم از کم بھی کوئی 25 سال یا شاید اتنا عرصہ ہو چکا ہے سرکار کے صحت کے معاملے میں شامل رہا ہوں، اور یہ سرکار نے مجھے خود کرم فرمایا تھا، اس میں میری کوئی ذاتی اس میں نہیں تھی کہ میں نے خود عرض کیا ہو یا کوئی بھائیوں کا مشورہ ہوا ہو، تو سرکار نے خود کرم فرمایا تھا کہ تم ہمارے ذاتی ڈاکٹر ہو۔ تو اس میں جو بھی میں باتیں کروں گا بالکل جو حقیقت پہ مبنی ہے، نہ کم نہ زیادہ، اور جو ساری ایگزیکٹ صورت حال ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ باقی آپ کو اگر کوئی اعتبار ہے تو آپ ان پہ یقین کر لیں، نہیں تو دوسرا تو پھر کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اب سرکار کی عمر مبارک کے حساب سے عمر مبارک کا ایک ایسا حصہ ہے، کچھ مسائل سرکار کی صحت کے چلتے رہتے ہیں۔ سرکار کو شوگر کا مسئلہ ہے، سرکار کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، سرکار کو دل کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، جو سرکار کو سٹینٹ بھی ڈلے تھے، بلکہ شاید کہیں کہ لمبے نہ ہو پھر دوبارہ ایک دفعہ یعنی پلان سٹینٹ بھی ڈلے تھے۔ تو یہ معاملات سرکار کی صحت مبارک کے چل رہے ہیں۔ پھر ایک آپریشن بھی ہوا تھا سری ہاسپٹل میں، پہلے آغا خان میں بھی ہوا تھا، پھر کچھ گھٹنوں کی بھی سرکار کو تکلیف ہے، کچھ ایک جسم مبارک تھوڑا بھاری ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ مسائل ہیں۔ تو یہ معاملات کافی عرصے سے سرکار کے صحت مبارک کے چل رہے ہیں۔ تو اس میں ہم جتنے بھی ڈاکٹرز بھائی ہیں، میرے ساتھ باقی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، جو ہمارا کہہ لیں کہ ایک پینل کہہ لیں، بورڈ کہہ لیں، ایک بھائیوں کا آپس میں ایک، اس میں بشر شیروانی بھائی بھی ہیں، ہارون قاضی بھائی ہیں، حماد رانا بھائی ہیں، عدنان بخاری بھائی ہیں، قاضی شکر اللہ بھائی جو امریکہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ایک ہمارا متفقہ، اور ہم میں ظاہر بات ہے شعبے الگ الگ ہیں، اب میرے جیسا شعبہ ہڈی جوڑ کے، تو میں اس میں زیادہ دخل نہیں دے سکتا، تو ہم کبھی بھی خود سے فیصلے نہیں کرتے، جو متعلقہ شعبے کا ماہر ترین بندہ ہمیں چاہے پاکستان لیول پہ ہو یا باہر بھی رابطہ کرنا پڑے، ان سے رابطے کر کے فیصلے کرتے ہیں، ہم خود سے فیصلے نہیں کرتے کہ ہمارے شعبے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ ہے۔ تو ہم صرف ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کہ چونکہ ڈاکٹر ہے، ہمارا شعبہ ہے اور ہمارے کوئی رابطے یا لنکس ہیں تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سرکار کے تقریباً جو کنسلٹنٹس ہیں جو مختلف شعبوں ان سے رابطے رہتے ہیں، ان کو ہم رپورٹس دیتے رہتے ہیں۔ سرکار کے ٹیسٹ تقریباً ماہانہ بنیادوں پہ ڈیٹیل ٹیسٹ اور اسکینز اور الٹرا ساؤنڈ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور رپورٹس ہم ان کنسلٹنٹس کے ساتھ جو میرے ساتھ آن بورڈ ہیں، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ صورتحال ہے، اب یہ صورتحال ہے، اب یہ ٹیسٹ اور یہ رپورٹیں آئی ہیں۔ تو دسمبر کے مڈ میں آلموسٹ سرکار کے سارے ٹیسٹ ہوئے، الٹرا ساؤنڈ اسکین ہوئے، یعنی ایبڈومن کے، پیلوس کے، وہ سب شیئر کیے گئے، تو ماشاءاللہ سب بالکل نارمل تھے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں تھی۔ سرکار کو تھوڑی سی ان دنوں میں غنودگی تھی، اس کے لیے نیورو فزیشین بھی آیا، میڈیکل اسپیشلسٹ بھی آیا، کریٹیکل کیئر کا ڈاکٹر بھی آیا، ان کا سب چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ سرکار کا ذاتی مزاج مبارک ہو سکتا ہے، میڈیکلی کسی قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر چند دنوں بعد سرکار کو یورین کی تھوڑی سی انفیکشن ہوئی، اس کے ٹیسٹ ہوئے، اس میں پھر جو اینٹی بایوٹک آئی وہ پیش ہوئی، وہ 1 دن میں 2 دن میں ٹھیک ہو گئی اور بالکل سب چیزیں نارمل ہو گئیں، ٹیسٹ بھی یورین کا نارمل ہو گیا۔ یہ جو سارے اسکین ہوئے تھے اس کے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد سرکار کو اچانک بخار ہوا، اس بخار کے لیے ٹیسٹ ہوئے، اس میں بھی یورین کی انفیکشن آئی، اس سے متعلقہ اینٹی بایوٹک پیش کی گئی، اگلے دن بخار کا قدرے بہتر ہو گیا، لیکن اس سے اگلے دن پھر ایک اسپائک آئی۔ تو جو متعلقہ ڈاکٹر سے جسے یہاں پہ سری اسپتال میں سرکار کا آپریشن بھی کیا تھا، وہ آغا خان میں بڑا عرصہ ہے، تو آغا خان سے ہی وہ اب لاہور ہوتا ہے، وہاں پروفیسر ہے، اس سے رابطہ ہوا، اسے کہا آپ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ والا ریپیٹ کریں، حالانکہ بھی 10-12 دن پہلے سب چیزیں ہوئی تھیں۔ تو اس کے مشورے پہ یہاں جو ملتان میں بھی ہمارے ساتھ یہ ریولوجسٹ آن بورڈ تھے، سارے اسکین سرکار کے دوبارہ ہوئے، اس میں پتہ چلا کہ ایک پتھری، وہ پتھری کافی پرانی ہے، 15-20 سال سے سرکار کو تھی، چھوٹی سی گردے میں، تو کسی ڈاکٹر کا یہ مشورہ نہیں تھا کہ اس کو چھیڑا جائے، بالکل چھوٹی سی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں کرتی، تنگ نہیں کر رہی، اس کے لیے میجر سرجری نہ کی جائے۔
وہ تکلیف دینے والی بات ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. جس سے بھی آغا خان سے بھی رابطہ ہوا، باہر بھی رابطے ہوئے، تو کوئی 15-20 سال سے سرکار کو تھی، بالکل چھوٹی سی پتھری تھی، اسے کبھی کوئی نقصان نہیں دیا تھا، اور نہ اس کا سائز بڑھ رہا تھا، ایک ہی جگہ وہ کھڑی تھی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ پتھری سلپ ہو کے تو نیچے پیشاب کی نالی میں پھنس گئی انہیں 10-12 دنوں کے اندر. جو پہلے اسکین ہوئے وہ بالکل 100% ٹھیک تھے. اس کے بعد جب اس کا بخار ہوا، اس کے بعد جو اسکین ہوئے 2-3 دن بعد، 2 دن بعد، تو اس میں وہ سلپ ہو کے نیچے جب نلی میں پھنسی تو اس نے پیشاب کی رکاوٹ پیدا کی، اس کی سے پیشاب وہاں پہ اکٹھا ہو گیا اور اس میں انفیکشن ہو گئی. اس کی وجہ سے پھر یہ بخار اور اس کی اسپائکس آ رہی تھیں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ پتھری نہیں نکلتی اس وقت تک یہ جو پیچھے بیک پریشر آ رہا ہے گردے کو متاثر کرے گا، یہ پس بھی ڈرین نہیں ہوگی اور بخار سیٹل نہیں ہوگا. لیکن وہ پتھری کنفرم نہیں ہوئی. تو الٹرا ساؤنڈ پہ انہوں کا شاید یہ ریت ہے یا کچرا ہے، سلج جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے سی ٹی اسکین ضروری ہے تاکہ ایسی آپریشن نہ ہو جائے. پہلے ایک چیز جو ہے اس کی تصدیق 100% ہونی چاہیے. اس کے پھر سرکار کے سی ٹی اسکین ہوئے فوری طور پہ، اسی دن ہی، ارجنٹ بیسس پہ. حالانکہ ہم یہ اسکین پلان کرتے ہیں رات کو 11-12 بجے قریب تاکہ سکون اور رش نہ ہو، کیوں بھائیوں کی جیسے باس کا تشویش ہوتی ہے، بھائی کھٹے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر باغی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا رش ہے، ہم نہیں کرتے. اس طرح کے مسائل بھی پیش آتے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے اسی وقت ہی ارجنٹلی اسکین ہوئے، سی ٹی اسکین ہوئے سرکار کے سارے، تو اس میں پتھری کنفرم ہو گئی. پھر یہاں اسی سے رابطہ ہوا جو جسے پہلے آپریشن کیا تھا آغا خان والے ڈاکٹر سے. اسے کئی بڑی ایمرجنسی ہے، اس میں آپ ڈیلے نہ کریں، میرے پہنچنے میں ٹائم لگے گا، میں لاہور سے آؤں گا. تو ملتان میں جو بیسٹ پاسبل آپ کے پاس آپشن ہے آپ اس کو فوری طور پہ حاصل کریں. اور اس میں ارجنٹلی سرجری ہونی چاہیے کیونکہ پھنسی ہوئی ہے، اس نے ریشہ پیدا کیا ہوا ہے، بخار چل رہا ہے، بیک پریشر ہے، گردے بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو فوری طور پہ اس کا، اس نے بھی جس ڈاکٹر کو ریکمینڈ کیا وہ پہلی ہمارے ساتھ بورڈ تھا، بڑی دفعہ پیش بھی ہو چکا ہے سرکار کے حضور، یہ عبدالغفار جو اس کا پنجاب اسپتال ہے. ملتان شریف میں یورولوجی کے حساب سے بیسٹ اکوپمنٹ اس کے پاس ہے. یہ نشتر کا پروفیسر ہے، ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھا، ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوا ہے. تو اس کا مشورہ آیا، لاہور سے بھی اسی کی ریکمنڈیشنز ملی، جو آغا خان کا ڈاکٹر تھا اس نے بھی اسی کا ریکمینڈ کیا. فوری ہم جیسے اسکین ہوئے ہم نے اس سے رابطہ کیا ہوا تھا، پھر اس کے پاس چلے گئے، اس سے لیزر سے وہ آپریشن کیا بغیر چیرے کے، وہ پتھری توڑ کے اسے نکال دی، ڈرین ڈال دی، ساری پس ڈرین ہو گئی اور جو بیک پریشر تھا وہ ختم ہو گیا. اور اسی رات سرکار کا فیور سیٹل ہو گیا. اس کے بعد سے آج تک سرکار کو بخار نہیں ہوا. لیکن جو موقع پہ کرٹیکل کیئر کا اسپیشلسٹ تھا، انیسٹھیٹسٹ تھا، اس نے بھی ہمیں مشورہ دیا اور عبدالغفار نے مشورہ دیا کہ سرکار کی صحت مبارک کے حساب سے جو بعد میں آپ کو 5-7 دن جب تک صحت مبارک بحال نہیں ہوتی تو آپ بہتر ہے کسی اچھے اسپتال میں ICU میں سرکار کو رکھیں. تو جب بحال ہو جائے گی، جس آپریشن کے بعد 2-4 دن 5-7 دن رکھا جاتا ہے، پھر آپ واپس چلے جائیں. تو اس میں ہم نے میڈیکل والوں سے رابطہ کیا. وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے کیونکہ ان کے پاس پہلے جو ان کے پاس معلومات تھیں، جو کارڈیولوجی اسپتال میں بھائی بہت زیادہ کھٹے ہو گئے یا سٹی اسپتال میں، تو وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ بھی تھے. پھر ہمارا آپس میں مشورہ ہوا کہ بجائے کہ ہم وہ تھوڑے ریلکٹنٹ بھی ہیں اور اگر سرکار نے موو کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم آغا خان چلے جائیں. یہ ملتان کے ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں تھا، جو وہ کہتے ہیں یہیں پہ آپ کے ٹھیک ہے، آپ سٹی چلے جائیں، یا اتنی کوئی ایسی سیریس ایمرجنسی نہیں ہے، اصل جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ذاتی طور پہ مشورہ کیا کہ پھر ہم آغا خان کیوں نہ چلے جائیں، کہ اس وقت تھوڑا سا سرکار کو غنودگی کا بھی ایلیمنٹ تھا، اور سرکار نے اس 1-8 دن سے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا کسی حد تک. تو وہ بھی پھر وین کے ذریعے سرکار کو ہم نے کہا اگر موو کرنا ہی ہے تو باقی سب چیزیں بھی ایک دفعہ آغا خان جا کے سرکار کے مکمل ہر چیز کی ٹیسٹ ہو جائیں، اور سارے کنسلٹنٹ یہاں پہ ملتان میں اس لیول کا اسپتال تو کوئی نہیں ہے. تو پھر ادھر کا مشورہ ہوا. یہ مشورہ ہمارا دوپہر کو ہوا. اب اس میں موو کرنے کے لیے ایئر ایمبولینس کی ضرورت تھی، جو کہ بڑی مشکل سے پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہے. عمر شریف کا آپ کو پتہ ہوگا 2 ہفتے اس کی ایمبولینس ارینج نہیں ہو سکی اور وہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکا امریکہ، اتنے مسائل پیش آئے. آدھے 1 گھنٹے کے نوٹس پہ سرکار کا کرم ہے، سارے اسباب مسخر ہو جاتے ہیں. آدھے گھنٹے پہ نوٹس پہ ایئر ایمبولینس ارینج ہوئی اور یہ ہمارا مشورہ ہوا شام کو 5 بجے کے قریب، اور 8:30 بجے ایئر ایمبولینس ملتان شریف لینڈ کر چکی تھی، اور ہم تقریباً 9 بجے 9:30 بجے یہاں سے فلائی کر گئے، اور 11:30 بجے ہم کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے. اسی رات ہی ہم آغا خان سرکار کو شفٹ کر دیا گیا. آغا خان میں ہمارے ایک بڑے پرانے بھائی ہیں، وہ CCU کے وہاں پہ ہیڈ ہیں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بجائے کہ آپ ICU میں جائیں، کیونکہ ICU کی اور CCU کی کیئر 100% آغا خان میں ایک جیسی ہے، ان کے ایک جیسے پروٹوکول ہے.
لیکن آئی سی یو میں ظاہر بات ہے ایک عام دنیا دار ڈاکٹر ہونا تھا، اور وہاں پہ علیحدہ علیحدہ کمرے بھی نہیں ہیں، وہ پردے لگے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کرونا بھی شروع ہو چکا ہوا تھا، کرونا کے مریض بھی آئی سی یو میں کافی تھے. تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس ان کو سرکار کو سی سی یو میں لے کے، تو میں خود انچارج ہوں، میں خود نگرانی رکھوں گا اور بہترین کیئر کے حوالے سے سب چیزوں کا دھیان رکھوں گا. پھر یہاں پہ علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں، وہ پردوں والا سسٹم نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہاں کرونا کے مریض نہیں ہیں، تو کیئر کا لیول ایک ہے. لہٰذا پھر سرکار کو وہاں پہ اس بھائی کی نگرانی میں سی سی یو میں شفٹ کیا گیا. کارڈیک مسئلہ نہیں تھا، صرف ان وجوہات کی وجہ سے آئی سی یو کی بجائے سی سی یو شفٹ کیا گیا. اس بھائی نے پھر جتنے وہاں پہ کنسرن اسپیشلسٹ تھے، اس میں نیورو فزیشین تھا، انفیکشس ڈیزیز کا کنسلٹنٹ تھا، کرٹیکل کیئر کا کنسلٹنٹ تھا، میڈیکل اسپیشلسٹ تھا، یورولوجسٹ تھا، ان کو آن بورڈ لے لیا. پھر وہاں پہ سرکار کے جتنے ٹیسٹ ہو سکتے تھے جو وہ سمجھتے تھے، آغا خان کا اپنا ایک نظام ہے، وہ باہر کے کسی ڈاکٹر کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم جا کے ان کو کوئی مشورہ دیں یا ہم کوئی اپنا اوپینین دیں. انہیں بس ہم سے ساری پچھلی ہسٹری لی کہ جو کچھ بھی آپ کے پچھلے ڈاکومنٹس ہیں اور ہسٹری ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں، آگے ہمارا ذمہ ہے، ہمارا کام ہے، ہم نے مینیج کرنا ہے. آپ باہر ہمیں انہوں نے اٹینڈنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا، آپ باہر بیٹھ جائیں، آپ کا اس میں دخل نہیں ہے یہاں کے علاج میں، یہاں کا علاج ہم خود کریں گے اور اپنے پروٹوکولز کے مطابق کریں گے. اس سے آنورڈز آغا خان میں علاج ان کے ڈاکٹرز نے خود کیے. وہ معلومات ہمیں ضرور دیتے تھے، بریف بھی کرتے تھے، لیکن علاج اپنے طریقہ کار اور ترتیب کے مطابق کرتے تھے. وہ باہر کے مشوروں کو نہیں لیتے، ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. اگر کوئی مشورے دے کریں پھر جہاں آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنے مشورے سے علاج کرنا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. وہاں پہ سرکار کے سی ٹی اسکینز ہوئے، بے شمار دوسرے ٹیسٹ ہوئے، ای جی، سلیپ اسٹڈیز، الٹرا ساؤنڈز، بلڈ ٹیسٹ، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے سارے اسکینز کیے. کچھ دن سرکار سی سی یو میں رہے، بخار وہاں پہ جا کے نہیں، وہ ملتان شریف میں ہی ختم ہو چکا تھا. باقی جو چیزیں تھوڑے سے ٹیسٹ میں کمی بیشی تھی، وہ چیزیں جب صحیح سیٹل ہو گئیں، نارملائز ہو گئیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے چونکہ خوراک سرکار نہیں کرم فرما رہے تھے، انہوں نے این جی ٹیوب ڈال دی، وہ فیڈنگ ٹیوب جو ہوتی ہے، تاکہ سرکار کو خوراک کی کمی نہ ہو. پھر سرکار کو وہاں سے جب دیکھا کہ سب چیزیں اسٹیبل ہیں، سرکار ماشاءاللہ بالکل ٹیسٹ نارمل ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، انہوں نے سرکار کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا. پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد سب چیزیں ٹھیک چلتی رہی. وہاں پہ فزیو تھراپی ہوتی رہی، اسپیچ تھراپی ہوتی رہی. آغا خان شفٹ ہونے کے 2 سے 3 دن بعد ان کو پتہ چلا کہ سرکار کو سٹروک بھی ہوا ہے. سٹروک سمجھ لیں کہ فالج کا ایک جھٹکا سمجھ لیں، لیکن وہ ان کے مطابق ہی ایک معمولی قسم کا تھا، زیادہ شدید نوعیت کا نہیں تھا. بہت تھوڑا حصہ متاثر ہوا، اس میں سرکار کے دائیں بازو میں اور بولنے میں تھوڑی سی اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی. وہ انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا کہ یہ معاملات پیش آئے ہیں، جو پھر اس کی مینجمنٹ ہو سکتی تھی نیورو فزیشین نے ساری مینجمنٹ کی. پھر جو سرکار کو وہاں سے پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کیا، وہاں پہ پھر اسپیچ تھراپی، فزیکل تھراپی، ریہیبلیٹیشن، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ سرکار کی طبیعت بہت بہتر ہے. سرکار نے کھانا پینا شروع کر دیا این جی ٹیوب کے ساتھ ہی. آغا خان والوں کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جب دیکھیں کہ کھانے پینے کی صلاحیت، سوالوئنگ کی جو نگلنے کی صلاحیت ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو ساتھ ہی کھلانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت تک این جی ٹیوب رکھتے ہیں جب تک کہ جتنی مطلوبہ ریکوائرمنٹ ہے اتنا مریض کھانا نہ شروع کر دے. کیوں بعض کا مریض کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا، وہ نہیں کھا رہا، چاہے وہ کھانے کی صلاحیت 100% واپس آ چکی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کھائے گا، ٹیوب نکال دی تو کمی کیسے پوری ہو. وہ کہ پھر این جی ساتھ رکھیں تاکہ جتنا مریض خود کھا لے اچھی بات ہے، جتنا نہ کھائے اس کا مزاج نہیں ہے اتنا پھر آپ این جی سے پورا کر دیں تاکہ خوراک کی کمی نہ ہو. تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہی کہ اگر آپ ڈسچارج لینا چاہیں تو آپ ڈسچارج ہو سکتے ہیں اور آپ واپس چلے جائیں. تو ہم نے پھر ان کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک این جی ٹیوب نہ نکل جائے تو ہم ابھی یہیں پہ اسٹے کریں، یہاں پہ اچھی کیئر ہے، اچھی سہولت ہے، تو یہیں پہ سرکار کا علاج چلتا رہے. پھر خیر وہ ریگولر چیک کرتے رہے، دیکھتے رہے، سارے ٹیسٹ رپورٹس ہوتی رہیں. تو انہوں نے کہا سب چیزیں ہماری طرف سے پرفیکٹ ہیں، کلیئر ہیں. اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ ہمیں کہا نیورو فزیشین نے، انفیکشس ڈیزیز کے کنسلٹنٹ نے، یورولوجسٹ نے کہ ہماری طرف سے سرکار کا علاج مکمل ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں. کھانا پینا سرکار نے شروع کر دی ہے، سوالنگ ریفلیکس آ گئی ہے، تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اس میں ایک چیز آپ کو میں سب بھائیوں کو بتا دوں کہ سرکار کی جو تھوڑی غنودگی کا معاملہ تھا، یہ اینڈ تک ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا سرکار کے جو تھوڑا بہت سٹروک کا ایلیمنٹ ہوا ہے یہ بہت معمولی سا ہے، مائلڈ سے ماڈریٹ نوعیت کا ہے، یہ قطعاً اس غنودگی سے تعلق نہیں رکھتا، اس کو ایکسپلین نہیں کرتا.
ہاں انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑی غنودگی ہوئی ہو، لیکن انفیکشن بھی اب سیٹل ہے 100%، سب ٹیسٹ نارمل ہیں، اینٹی بائیوٹکس بند ہو چکی تھیں، سب چیزیں، کوئی فیور نہیں تھا. تو اینڈ تک انہوں نے جو نیورو فزیشین تھا اس نے بھی کہا اس غنودگی کا معاملہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ سرکار کو اس وقت غنودگی کیوں ہے، اس کی کوئی میڈیکل وجوہات نہیں ہیں جو ہم آپ کو بتا سکیں، نہ میڈیکل اسپیشلسٹ، نہ انفیکشس ڈیزیز کا کنسلٹنٹ، نہ نیورو فزیشین. انہوں نے کہا یہ سرکار کا اپنا مزاج ہو سکتا ہے، اس کی میڈیکل وجوہات نہیں ہیں. پھر ہم نے کہا چلو ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں نہ، ہم نے ساری رپورٹس لے کے ساری سی ڈیز اسکینس، ہم نے سیکنڈ اوپینین لیا. ہم وہاں پاکستان کا جو سب سے بڑا نام ہے ساؤتھ سری ہاسپٹل کراچی میں وہ بیٹھتا ہے، اس کے پاس گئے، اس سے بڑی ڈیٹیل میں ہماری ڈسکشن ہوئی. اس نے بھی کہا کہ جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یہ بہترین ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، آپ اسی کو فالو کریں. اور اگر ایسی غنودگی کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ ایکسپلین نہیں ہوتا، اس کی کوئی وجوہات نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اگر وہ کلام نہیں کرنا چاہ رہے یا اگر اس وقت ان کی ایسی کہ تھوڑی سی کنڈیشن ہے، وہ میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے، اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کی کوئی وجوہات نہیں ہے. پھر وہ قاضی شکر اللہ بھائی بھی امریکہ سے آئے، ان کے ساتھ پھر ہمارے باہر کے ڈاکٹر سے رابطہ ہوا. اس میں ایک ہمارا بھائی بھی ہے وہاں پہ بڑا پرانا بھائی جو اسٹروک یونٹ میں کام کرتا ہے امریکہ میں، اس کے ساتھ ساری ڈسکشن ہوئی، ساری رپورٹس. وہ بھی پاکستان آیا، آغا خان، وہ بھائی بھی جو امریکہ میں کام کرتا ہے، ان کے ساتھ پھر امریکن ڈاکٹر سے بھی رابطہ ہوا. تو اس نے کہا کہ بس فزیو تھراپی یہی چیزیں ہیں اور اب کچھ کرنے والی صورت حال نہیں ہے. اس کے بعد پھر تیسری دفعہ ہمیں ان سارے آغا خان کے کنسلٹنٹ سے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ کو یہاں پہ رہنے سے خدا نہ خواستہ ہاسپٹل کی کوئی انفیکشن نہ لگ جائے. کرونا اس وقت تک بہت شدت اختیار کر چکا تھا اور آغا خان کا اپنا عملہ 52% پازیٹیو ہو چکا تھا. کہ ہمارا اپنا عملہ اتنا پازیٹیو ہو چکا ہے تو یہ نہ کہ خدا نہ خواستہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے اور سرکار کو کرونا لگ جائے تو پھر ایک نئی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آپ بہتر ہے آپ موو کر جائیں. جو وہاں پہ ہمارے بھائی تھے جو کہ پرائمری کنسلٹنٹ ہیں سرکار کے، پرائیویٹ وارڈ کے اندر ایک روٹین کی کیئر ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تب اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اس بھائی نے جو ان کے سب سے سینئر جو ٹیکنیشینز تھے جو نرسنگ کیئر کے لیے CCU سے وہاں پہ منتقل کیے 8 گھنٹے کے شفٹوں میں کہ تینوں ٹائم وہ وہاں پہ موجود رہے مانیٹرنگ کے لیے. حالانکہ آغا خان اس کی اجازت نہیں دیتا، اس بندے نے آغا خان سے اسپیشل اس بھائی نے اجازت لی کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ وارڈ کا اپنا نرسنگ سٹاف ہوتا ہے جو اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا جو ICU کا CCU کا ہوتا ہے. لیکن اس بھائی نے اسپیشل آغا خان والوں سے پرمیشن لے کے جو سب سے سینئر سٹاف تھا وہ وہاں پہ اپوائنٹ کیا. جتنا ہفتہ سرکار جتنے ہفتے وہاں پہ پرائیویٹ وارڈ میں رہے مستقل طور پہ وہ CCU کا وارڈ وہاں پہ لک آفٹر کرتا رہا. CCU کا جو سٹاف تھا اس میں پھر وہ پازیٹیو ہو گئے کرونا میں، وہ جو سٹاف وہاں پہ آتا تھا پھر فوری طور پہ ان کو چینج کیا گیا. الٹیمیٹلی کافی شدت کے ساتھ آغا خان والوں نے کہا کہ اب ہماری ذمہ داری آپ سے ختم ہے، ہم آپ کو میڈیکلی سمجھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ چلے جائیں. اب خدا نہ خواستہ کوئی انفیکشن ہوئی یا کرونا ہوا یا کنڈیشن ان وجوہات کی بنا پر سیریس ہوئی تو ہم ذمہ وار نہیں ہیں. ہم آپ کو 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میڈیکل اب کوئی وجوہات نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل اسٹے کریں. اب آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے اسٹے کر رہے ہیں کیونکہ بالکل پروفیشنل طریقے سے چلتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بریفنگز دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو بریفنگ دے چکے ہیں، بعد میں پھر ہم اس کے ذمہ وار نہیں ہیں، اب کوئی مسائل ہوئے تو بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں. پھر اس میں کوئی دوسری وجوہات بھی تھیں، وہ شاہد بھائی آپ کو بتائیں گے کہ سرکار کا اس وقت کیا مزاج تھا. ظاہر سرکار کلام تو نہیں فرما رہے تھے لیکن اشارے کرم فرماتے تھے. تو اس وقت اس کے بعد پھر فائنل پلان کیا گیا کہ سرکار کو اب ملتان شریف شفٹ کیا جائے. یہاں پہ جو بیسک ایمرجنسی کے حساب سے کوئی ریکوائرمنٹ یا کوئی جو ضروریات پیش آ سکتی ہیں، ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں پہ آغا خان اسپتال نہیں بنایا جا سکتا، یہ اس طرح کی صورتحال یہاں پہ کریٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں کہ ہمیں ایسی صورتحال ضرور یہاں مہیا ہو کہ ہمیں اگر ایمرجنسی میں موو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پہ امیڈیٹ کیئر یہاں پہ مہیا ہو سکے. اس کے لیے جو کچھ یہاں پہ ریکوائرمنٹ ضروری تھی، جہاں پہ جس طرح کا اکوپمنٹ، انسٹرومنٹس اور سہولیات چاہیے تھیں، ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ، اور جس طرح آغا خان والوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ وہاں پہ سہولتیں رکھیں، اس سے کئی حد تک زیادہ سہولیات، بلکہ آغا خان جو نہیں بھی ریکمینڈ کی ہم نے یہاں پہ وہ پہلے سے ہی سرکار کے موو کرنے سے یہاں مہیا کی ہیں. پوری یہاں پہ اس کا سیٹ اپ اسٹیبلش کیا ہے، سب چیزیں یہاں پہ انسٹرومنٹس اکوپمنٹس اس کے حساب سے متعلقہ ڈاکٹر بھائی ہماری کل یہاں پہ پورے پاکستان کے ڈاکٹرز بھائیوں کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. ان کے ساتھ جس طرح ہمارا اب یہاں پہ لائزن کے ساتھ، کیونکہ مشاورت کا بورڈ ہم نے بڑا ایکسپینڈ کر لیا اب
کیونکہ ابھی ایک یا دو بندوں کی یا 4 بندوں کی بات نہیں ہے. تو اس میں ہم مشاورت کو بھی ایکسپینڈ کر لیا ہے, بہت سارے بھائیوں کو آن بورڈ لے لیا ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ اب ڈیوٹیز ہوں گی یا جس طرح ہم آپس میں اپنا معاملات چلائیں گے, وہ سب ہم نے یہاں پہ اس کو ایک سلسلہ ایک ترتیب اس کی بنا لی ہے. اب وہ سسٹم جیسے ہمارا چلے گا. سرکار کی یہاں پہ آ کے اسی لیول پہ کیئر ہو رہی ہے جس طرح آغا خان میں کیئر ہو رہی تھی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ماشاءاللہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کو صرف مطمئن کرنے کے لیے نہیں, سرکار کی طبیعت وہاں سے یہاں پہ آنے تک ماشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہے. اور سرکار ماشاءاللہ بہت دیر تشریف فرما آ رہے ہیں, بلکہ پچھلے پتہ نہیں بات بتانی چاہیے کہ نہیں, پچھلے کچھ ایک دو سرکار 24 گھنٹے نہیں سوئے. اس حد تک سرکار الرٹ اور رشاش بشاش تشریف فرما رہے پورے 24 گھنٹے, بلکہ بھائی منت ترلے کرتے سرکار آرام فرما لیں, لیٹ جائیں. 24 گھنٹے سرکار مستقل جاگتے رہے اور سرکار نے آرام نہیں فرمایا. تو یہ تبھی ہم جیسا بندہ بھی 24 گھنٹے نہیں جاگ سکتا, اور اس عمر مبارک میں سرکار کا 24 گھنٹہ جاگنا تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے کہ سرکار ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. اور بڑی امید ہے ہلکے ہلکے سرکار نے جس طرح کوشش کر, سرکار الفاظ بھی یا دائیں ہاتھ میں بھی معمولی سی حرکت آ چکی ہے. بڑی امید ہے انشاءاللہ یہ چیزیں بھی بہت جلد ریکور ہو جائیں گی, اور سرکار انشاءاللہ کلام بھی فرمائیں گے اور یہ موومنٹس بھی واپس آ جائیں گی. تو بھائیوں سے صرف یہی درخواست ہے کہ اس میں کسی بھی, کیونکہ معاملات اس نوعیت سے, اس ترتیب سے اور ایسے ایمرجنسی میں چلے کہ بھائیوں کو کنوے بھی نہیں کیا جا سکا. بتائیں کیوں, ظاہر بات ہے اس طرف جب آپ کا ایک فوکس ہو اور آپ ایک طرف متوجہ ہوں تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ بہت زیادہ چیزیں ایکسپلین کرے. تو اس میں کچھ کمیونیکیشن بھی, اس کا بھی کچھ گیپ آیا کہ بھائیوں تک صحیح معلومات نہیں پہنچ سکیں. پھر ٹوٹی پھوٹی معلومات جیسے پہنچیں تو اس کی وجہ سے بہت سے یعنی مسائل بھی درپیش آئے, وسوسے بھی آئے, بھائیوں کو کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے. تو ان بھائی ان شکوک و شبہات پہ, ان وسوسوں پہ, انفاؤں پہ دھیان نہ دیں. جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ 100% فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. میں ٹوٹل سارے علاج کے معاملات میں شامل رہا ہوں اور بالکل ایگزیکٹ سیکوینس کے ساتھ میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے جو کچھ ہوا اور جو اب تک ہوا ہے. اور اس وقت سرکار ماشاءاللہ بہت بہتر حالت میں ہے, سب ٹیسٹ ٹھیک ہیں, اسکین ٹھیک ہیں. ابھی تک ہم آغا خان کے تمام ڈاکٹر سے مستقل رابطے میں ہیں, ڈیلی ان کو رپورٹس جاتی ہیں, اور کوئی 19-20 کی بھی کمی بیشی ہو وہ ہمیں اس کے بارے میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ آپ ایسے کر لیں یا آپ ایسے کر لیں. تمام ایمرجنسی اکوپمنٹ جو ضرورت کے حساب سے جس کی ہمیں پہ ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے. بھائی سارے آن بورڈ ہیں اور ماشاءاللہ بہترین سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.